السلام کے بعد آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے فرعون کا مصر میں خاتمہ کیا، آپ تفسیروں میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اب جہاد کرو۔ بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربک، اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ نالائقی کی، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور 40 سال اللہ نے حکم دیا کہ یہ وادی تیہ میں حیران سرگردان گھومتے رہیں گے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اسی میدان میں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں جو پیغمبر تھے ان کی قیادت میں پھر بنی اسرائیل نے جہاد کیا، اور اللہ نے ان کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا۔ اور بنی اسرائیل کا پھر بنی اسرائیل اسی جب جہاد کیا تو قرآن مجید میں آپ نے طالوت اور جالوت کا واقعہ سنا ہے۔ اسی لڑائی میں بنی اسرائیل اس میں یا اس کے بعد دوبارہ کوئی نئے پیغمبر آئے یہ ہمیں یقینی طور پر نہیں ملتا ہسٹری میں، لیکن اسی سلسلے میں بعد میں پھر بنی اسرائیل کی لڑائی ہوئی۔ اللہ نے ایک پیغمبر ان میں بھیجے اور حکم دیا کہ تم ایک طاقتور قوم سے جہاد کرو، لڑائی کرو۔ تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے طالوت کو امیر بنایا۔ پھر طالوت کو جب اللہ نے امیر بنایا تو طالوت کی قیادت میں جہاد ہوا۔ انہی کی فوج میں ایک داؤد علیہ السلام تھے جو پیغمبر نہیں بنے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے دشمن کی فوج میں جو جالوت تھے ان سے بہادری سے لڑ کے ان کو قتل کیا، اور اللہ نے پھر داؤد علیہ السلام کے ذریعے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی اور کمانڈر بھی بنایا، اور ان کے ذریعے دوبارہ سے بیت المقدس میں یہودیوں کی خلافت اور حکومت قائم ہو گئی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہسٹری کا سمجھنا، آپ کو تاریخ کا سمجھنا ضروری ہے ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو داؤد علیہ السلام کی بہت بڑی خلافت قائم ہوئی، دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اہل حق اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو اہل باطل کی پھر ان سے دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، تو اہل یہود کی دشمنیاں بھی بڑھتی چلی گئیں پھر دنیا کی مختلف قوموں کے ساتھ، لیکن اللہ نے فتح اور نصرت سے نوازا داؤد علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کو۔ داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جانشین بنے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑی حکومت دی، اور یہودیوں کا دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی پر قبضہ ہو گیا، اور انہوں نے شریعت کو نافذ کیا اور اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنے لگے۔ مگر جیسے کہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، ان کی گھٹی میں نالائقی تھی، جہاں پیغمبروں کو ستانے کا موقع ملتا یہ ستاتے، جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو یہودیوں کا بادشاہ بنا، اس میں آہستہ آہستہ دینی لحاظ سے خرابیاں آنا شروع ہوئیں، اور پھر جب بادشاہ خراب ہوتا ہے تو عوام میں بھی خرابیاں آتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ مصر کا جو اس وقت بادشاہ تھا نا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد مصر میں کوئی اور حکومت تھی، آتش پرست ہوں گے، کیونکہ اس وقت اہل کتاب تو صرف یہودی تھے پیغمبروں کو ماننے والے، اور باقی لوگ کوئی آگ کی پوجا کرنے والے، کوئی کچھ اور کرنے والے، کوئی سورج کو پوجنے والے۔ تو مصر کے بادشاہ نے حملہ کیا شام پر، کیونکہ شام میں ان کی اصل خلافت ان کی شام میں تھی جو مرکز تھا، تو شام پہ حملہ کیا اور تھوڑا بہت نقصان کیا اس نے، اور کچھ تھوڑا بہت مال و اسباب لوٹ کے لے گیا۔ لیکن ان کو تنبیہ ہو گئی، یہودیوں کو اپنے اعمال کی اصلاح کا ان کو موقع مل گیا، اور پھر 400 سال تک کہا جاتا ہے کہ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے دنیا پہ راج کیا۔ 400 سال گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ان میں بت پرستی بھی پھیلنا شروع ہوئی، پھر اعمال ان کے خراب ہونا شروع ہوئے۔ مصر میں پھر کوئی بادشاہ تھا، کیونکہ ان کی دشمنیاں تھیں دنیا میں بہت ساری قوموں سے، تو مصر کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ کمزور ہو رہے ہیں اور ان میں آپس میں اختلاف بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو اس نے دوبارہ، یعنی وہ بادشاہ تو ظاہر ہے مر چکا تھا جو 400 سال پہلے تھا، کوئی نیا بادشاہ تھا، یعنی مصر نے پھر ان کے اوپر چڑھائی کی اور تھوڑا بہت عمارتوں کو نقصان پہنچایا اور کچھ مال و اسباب لوٹ کے لے گیا، لیکن زیادہ تباہی نہیں ہوئی، لیکن ان کو عبرت نہیں ہوئی اس واقعے سے۔ تو کچھ ہی وقت کے بعد جو بابل کا بادشاہ تھا نا، بخت نصر، جس کا بڑی تاریخ کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ جب دیکھا کہ یہ تھوڑا کمزور ہو رہے ہیں، اور ان میں جب ظاہر ہے کسی قوم میں ایک اپنے نظریے پر اور اپنے ویژن پہ نہیں رہتے تو پھر ان میں اختلافات بھی ہونا شروع ہوتے ہیں، تو بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور ان کو نقصان پہنچایا، لیکن بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ یہود بھی بہرحال طاقتور تھے، پاورفل تھے، اور لیکن اس نے یہ کیا کہ بیت المقدس میں اور جو شام میں نا اپنا کوئی نائب بنا کے وہ چلا گیا۔ جیسے آج کل بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا، کسی ملک پہ قبضہ کر کے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے ہم اس ملک پہ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتے، لیکن اپنا ہی کوئی
کٹ پتلی کوئی حکومت بنا کے چلے جاتے ہیں، تو بالکل اسی طرح کا کام بابل کے بادشاہ بخت نصر نے کیا اور اپنی کٹ پتلی حکومت بنا کے چلا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہودیوں ہی میں سے کسی کو اس نے بادشاہ بنایا۔ اب یہ جو نیا بادشاہ تھا جو بخت نصر کا نامزد تھا، اس نے یہودیوں پہ حکومت کی، تھا یہ ادھر ہی کا، یعنی شام ہی کا تھا یہ۔ تو اس وقت کے پیغمبر تھے جن کا آسمانی کتابوں میں نام آتا ہے حضرت ارمیہ علیہ السلام۔ انہوں نے اس کو نصیحت کی کہ تو بت پرستی کی طرف لوگوں کو مت لے کر جا، شرک مت پھیلا، اور جو برے اعمال جو اس میں بدکاریاں اور برائیاں اور شراب نوشی، یہ جو بادشاہوں میں عیاشی ہوتی ہے، یہ جو چیزیں آ رہی تھیں اس کے اندر، اور اس کی وجہ سے قوم میں بھی خرابیاں آ رہی تھیں، تو وہ یہ بات نہیں مانا اور پیغمبر کی بات پر اس نے عمل نہیں کیا، بلکہ طاقت کے نشے میں اس نے یہ ارادہ کیا کہ بخت نصر نے جو مجھے یہاں کا بادشاہ بنایا ہے، میں اس کے خلاف بغاوت کر کے پوری ریاست اپنے کنٹرول میں لوں گا۔ اس نے بغاوت کا ارادہ کیا، یہودیوں نے اس کا ساتھ دیا، نتیجے میں بغاوت ناکام ہوئی اور بخت نصر نے ارض شام میں داخل ہو کر بے تحاشا یہودی قتل کیے۔ کہا جاتا ہے کہ 40,000 یہودی اس نے قتل کیے۔ اس زمانے کے لحاظ سے 40,000 بہت بڑی تعداد تھی۔ 40,000 کو اس نے جلا وطن کیا، سینکڑوں ہزاروں کو اس نے زخمی کیا، قید بنایا، اور بہت یعنی بیت المقدس کو بہت زیادہ اس نے تباہ و برباد کیا، مسجد اقصیٰ کی بے اکرامی کی، توہین کی، اور بغاوت کو چلنے کے بعد پورا کنٹرول شام پہ حاصل کرنے کے بعد بہت سارے یہودیوں کو جلا وطن کیا اور بابل شہر لے گیا اپنے ساتھ غلام بنا کے۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے چونکہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا ہے، یہ توبہ طائب میں لگ گئے، اپنے اعمال کی اصلاح میں لگ گئے۔ اللہ کو ان کی حالت پہ ترس آیا اور ان کی نجات کی یہ صورت ہوئی اللہ کی طرف سے کہ اس وقت جو ایران یعنی فارس کی حکومت تھی، ایران کا جو بادشاہ تھا، یہودیوں نے یعنی اس نے یہودیوں کا ساتھ دیا، کیونکہ یہودیوں کی ہمدردیاں اس کو حاصل تھیں، اور بخت نصر کے خلاف اس نے لڑائی کی، اور بالآخر اس نے بابل شہر پہ قبضہ کر کے بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور یہودیوں کو بابل شہر سے آزاد کرایا، اور جو مال و اسباب لوٹا گیا تھا وہ بھی یہودیوں کو دے کر باعزت اس نے دوبارہ ارض شام کی طرف بھیج دیا، اور شام میں پھر دوبارہ یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ جو واقعہ ہے نا جو میں نے آخر میں ابھی بیان کیا، یہ وہ والا واقعہ ہے جس کو آپ تفسیر میں ابھی انشاءاللہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک، قرآن میں واضح تو نہیں ہے لیکن جمہور کے نزدیک اس سے یہی مراد ہے، کیونکہ جو قرآن جو تباہی اور بربادی بیان کرتا ہے نا کہ اس طرح سے ہوئی تھی، تاریخی واقعات سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ یہی والا واقعہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں پر اتنا بڑا عذاب کسی دوسری قوم کی طرف سے نہیں آیا تھا اور اتنی قتل و غارت نہیں ہوئی تھی۔ تو ان کو دوبارہ اصلاح اعمال کی توفیق ملی۔ اس کے بعد پھر یہودی جب شام میں آباد ہوئے، ان کو اصلاح اعمال کی توفیق ملی، انہوں نے توبہ استغفار کی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ نے پھر ان کو دوبارہ ایک مضبوط ریاست دی، مگر تھوڑے دنوں کے بعد پھر یہ آخر آہستہ آہستہ شرارتوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تقریباً 425 سال بعد کا۔ بخت نصر نے جو حملہ کیا نا، بہت زیادہ تباہی مچائی اس نے، جو بغاوت کو کچلا اس نے، تو یہ وہ واقعہ ہے جس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے 2 باتیں یہودیوں کے بارے میں لکھ دی تھیں کہ 2 دفعہ زمین میں فساد مچائیں گے، اور 2 دفعہ اللہ دوسری قوم کو ان پر مسلط کر کے ان کو عذاب دے گا۔ تو ان 2 دفعہ میں سے یہ پہلا واقعہ ہے کہ یہودیوں نے فساد مچانا شروع کیا، تو بخت نصر نے بغاوت کو کچلنے کے لیے یہودیوں پہ حملہ کر کے بہت زیادہ یہودی قتل کیے۔ تو یہ پہلا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ بھی قرآن میں ہے کہ دوبارہ تم نے پھر اچھے اعمال شروع کر دیے، پھر دوبارہ تم نے زمین میں فساد مچایا۔ اب وہ فساد کیا تھا؟ وہ بھی 425 سال کے کچھ عرصے کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے تقریباً 150 سال پہلے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں جو تاریخ بیان کی جاتی تھی بالکل پورے طور پر کیلکولیشن نہیں ہوتی تھی اس کی، تو تقریباً 150، بعض نے 170 سال پہلے لکھا، تو تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں بھی 150 سال کا وقت تھا۔ تو 150 سال پہلے ہوا یہ ہے کہ جب دوبارہ یہ شرارتیں ان میں پیدا ہونا شروع ہوئیں، تو ایک بادشاہ تھا جس نے انطاکیہ آباد کیا۔ آج بھی انطاکیہ ترکی میں ایک شہر ہے۔ تو انطاکیہ کے بادشاہ نے ان پر حملہ کیا، اور اس نے پھر جو ہے یہاں گھس کے بہت زیادہ یہودی مارے، قتل کیے، اور پھر بالآخر رومیوں نے پھر یہودیوں پہ حملہ کر کے رومیوں کی حکومت قائم ہو گئی، جو آج غالباً اٹلی جس کو کہا جاتا ہے نا، آج کا اٹلی جو پرانا روم تھا۔ یہاں اس وقت یہودی نہیں تھے، یعنی اہل کتاب نہیں تھے، کیونکہ عیسائی مذہب تو آیا نہیں تھا اور لڑائی یہودیوں سے ہو رہی تھی، تو غالب یہی ہے کہ وہ بھی کوئی آگ پرست ہوں گے یا سورج کی عبادت کرنے والے۔ یعنی روم میں، اٹلی میں کوئی دوسری قوم آباد تھی جو آتش پرست تھے۔
تو چونکہ بیت المقدس شام قریب ہے یورپ سے اور اٹلی سے یہاں کی نسبت، تو وہاں سے جو لوگ اٹھے، وہاں بھی ایک مضبوط حکومت تھی، انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا بیت المقدس پہ، اور پھر سلاطین روم کی یہاں حکومت قائم ہوئی ہے، یعنی رومیوں کے بادشاہ آتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک بھی یہاں رومیوں کی حکومت تھی۔ رومی سے عیسائی رومی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ رومی جو آتش پرست یا کوئی بھی مذہب تھا جس کی مجھے تحقیق نہیں ہے، کسی بھی مذہب کو، یعنی یہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا، سلاطین کی یہاں حکومت قائم ہوئی، تو تقریباً 150 سال کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارض شام میں پیدا ہوئے، اللہ نے ان کے معجزے ظاہر کیے، پھر یہودیوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ۔ بہت سے یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے، بہت سے حضرت عیسیٰ کی مخالفت میں لگے رہے، اور ایک سچے پیغمبر پر انہوں نے زنا کی تہمت لگائی، حضرت مریم کو معاذ اللہ زانیہ کہا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، جو کہ ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ پیغمبروں کا قتل کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہودیوں کی جو میجورٹی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئی، لیکن وہ جو سلاطین روم تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ روم کا جو بادشاہ تھا نا، جو جس کی بیت المقدس پہ حکومت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی آسمان دنیا پہ جانے کے تقریباً 40 سال کے بعد وہ مسلمان ہوا ہے، اور اس کے بعد سے پھر بیت المقدس میں دوبارہ عیسائیوں کی ایک مضبوط ریاست قائم ہو گئی، اور پھر وہ عیسائی دنیا میں پھیلتے چلے گئے، اور پھر یہودیوں سے ان کی بہت زیادہ لڑائیاں بھی ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے عیسائی مذہب کو دنیا پہ غالب کر دیا۔ لیکن بیت المقدس کی تعمیر نہیں ہوئی۔ بیت المقدس جس طرح ویران تھا، جو انطاکیہ کے بادشاہ کے حملہ کرنے کی وجہ سے ویران ہوا تھا، اس کی بھرپور طریقے سے تعمیر نہیں ہوئی۔ پھر یہ تعمیر ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس عیسائیوں سے چھینا، کیونکہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے تھے، سچے نبی تھے، تو اللہ کا حکم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دکھائے، جو ایمان لانے والے تھے وہ لے آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد ہوا، پھر آپ کے بعد خلفۂ راشدین کے دور میں اور حضرت عمر کے دور میں بہت تھوڑے ہی عرصے میں بیت المقدس مسلمانوں کے حصے میں آ گیا، اور پھر بیت المقدس کی تعمیر دوبارہ سے کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو قرآن میں جو بیان کیا گیا ان واقعات میں سے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ کتاب میں یعنی تورات میں یا آسمانی صحیفوں میں لکھ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ بڑا فساد مچاؤ گے، اور 2 دفعہ اللہ تمہارے دشمن کو تم پر مسلط کرے گا۔ تو اس 2 دفعہ بڑے فساد سے مراد ایک تو وہ ہے جو بخت نصر نے حملہ کیا تھا بیت المقدس پہ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تقریباً 450 سال کے بعد بخت نصر نے حملہ کیا تھا، اس لیے کہ جو یہودیوں کا جو اس وقت جو بھی لیڈر تھا وہ بخت نصر ہی کی ایک کٹ پتلی حکومت تھی، اور وہ برائیوں کی طرف مائل ہو گیا تھا، بنی اسرائیل بھی بگڑنے لگے تھے، اور پھر اس کو بغاوت کی سوجی، بغاوت ناکام ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کیا، اور اس نے بے تحاشا یہودی مارے اور جلا وطن کیا۔ ایک تو اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر جب دوبارہ شاہ ایران نے بابل کی حکومت کے خلاف لڑائی کر کے یہودیوں کو بچایا، یہودی دوبارہ سے آ کے پھر آباد ہوئے، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 150 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پھر انطاکیہ کے بادشاہ نے دوبارہ یہودیوں پہ حملہ کیا، اور اس نے بھی بے تحاشا یہودی قتل کیے، اور مسجد اقصیٰ کو توڑ پھوڑ کے اس نے ویران کر دیا۔ اس کے بعد پھر رومیوں کی یہاں حکومت قائم ہوئی، اور پھر رومیوں ہی کی یہاں حکومت رہی، اور رومی ہی عیسائی مذہب انہوں نے قبول کر لیا، اور پھر اللہ نے پھر عیسائیوں اور یہودیوں میں جو لڑائیاں ہوئیں، جو تاریخی واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اچھا، ایک کمال کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کی جو عیسائیوں سے لڑائی ہوئی ہے نا، وہ مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ مسلمانوں سے تو ان کی 2 بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ایک بڑی لڑائی جو بنو قریظہ کے 70,000 یہودی قتل کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری جو یعنی اس کے بعد کوئی بڑی لڑائی مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ اب جا کے جو فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اب یہ حالات جا رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جو یہود اور اسلام کے درمیان ہوگی، جن کے بارے میں صحیح احادیث میں ہمیں پیشگوئیاں ملتی ہیں۔ اب وہ کب ہوگی اس کی اسپیسیفک ڈیٹ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قاتلون الیہود، کہ تم یہود سے قتال کرو گے۔ تو اب تک قتال ہوا نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قتال ہوا تھا، اس کے بعد پھر ان پر
مختلف لوگ مسلط رہے، عیسائیوں نے ان کے ساتھ لڑائیاں کی، ہٹلر جو تھا تو عیسائی مگر ایک سیکولر ذہن کا مالک تھا، اس کی لڑائی ہوئی یہودیوں سے، اس نے قتل و غارت کی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں ان آیات کی تفسیر میں کروں گا۔ ان تمام واقعات کی طرف جو فیوچر میں ہوئے، مسلمانوں کے ذریعے جو یہودی قتل ہوئے، عیسائیوں کے ذریعے جو ہوئے، ہٹلر کے ذریعے جو ہوئے، اور آگے قرب قیامت میں جو لڑائیاں ہوں گی، ان کا آگے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں واضح اشارہ موجود ہے۔ جب وہ اشارہ آئے گا تو پھر میں انشاءاللہ ان واقعات کو مختصراً اس وقت ہائی لائٹ کروں گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو دوسرا واقعہ ہوا ہے، اللہ نے اس کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا کہ ان پر انطاکیہ کا بادشاہ مسلط ہوا اور اس نے ان کا قتل و غارت کیا۔ تو آگے اللہ نے پھر یہودیوں کو سمجھایا ہے کہ تم اپنے اعمال کو درست کرو، اگر تم نے درست نہیں کیا تو اللہ اسی طرح مختلف قوموں کو تم پر مسلط کرتا رہے گا۔ تو ہم ان آیتوں کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تھوڑا سا اجمالی خاکہ آپ نے تفسیر کا انشاءاللہ سمجھ لیا ہوگا۔ اچھا، یہ جو ہسٹری بیان کی جاتی ہے نا، یہ کوئی صحیح احادیث میں نہیں ہے، بلکہ یہ آسمانی کتابوں سے ہی مفسرین نے لی ہے، اور یہ مورخین ان واقعات کو نقل کرتے چلے آئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اگر اسلام میں اس کے کوئی اسپیسیفک ہمیں کوئی مستند ہسٹری نہیں ملتی، کوئی واقعات کی بہت تفصیلی ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی، تو ہمیں عیسائیوں سے یا یہودیوں سے ہسٹری لینے میں ہماری شریعت نے روکا نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جو خبر متواتر ہوتی ہے نا، جس کو سارے مورخین نقل کرتے چلے آئے ہوں، تو اس کا انکار کرنا ایک ضد اور ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ تو قرآن سے بھی خاص طور پہ جب ان واقعات کی تائید ہو رہی ہے تو اس کو نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں یہ مطالبہ کہ صحیح حدیث سے دکھائیں، یہ مطالبہ ایک کم علمی کی بات ہوگی۔ اگر حدیث میں اس کے خلاف ہوتا تو پھر ہم حدیث کو لیتے، ان واقعات کا انکار کرتے، لیکن نہ حدیث میں اس کی موافقت ہے نہ خلاف ہے، بلکہ قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اب میں اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کی طرف یہ فیصلہ کر دیا تھا، فی الکتاب، کتاب میں، کتاب سے تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، آسمانی صحیفے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وہ کہہ دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے۔ یہاں بہت بڑا فساد مراد ہے، کیونکہ چھوٹے موٹے فسادات پر اللہ کی طرف سے سزا بھی چھوٹی موٹی ملتی ہے۔ اچھا، اللہ نے لکھ دیا تھا کہ کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا نا فیوچر کے بارے میں، کچھ باتیں ہوں گی، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تمہاری لڑائی ہوگی، فلاں سے ملحمہ کبریٰ ہوگا، جو قیامت کی علامات ہیں۔ تو اللہ نے تورات میں بھی بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم بدعمالیاں کرو گے جس کی تمہیں یہ سزا ملے گی، پھر تم دوبارہ بدعمالی کرو گے، پھر اس کی دوبارہ تمہیں یہ سزا ملے گی۔ تو وہ کیا لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 دفعہ سرکشی کرو گے، یعنی یہ اسلام سے پہلے۔ اس سرکشی سے وہ سرکشی مراد ہے جو اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوگی۔ ایک سرکشی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں تھی، اور ایک سرکشی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں تھی، یعنی دین موسوی کی مخالفت کی انہوں نے، جس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد پھیلاؤ گے اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے زمین میں۔ زنا پھیلنے لگا تھا، شراب اور لوگوں پہ ظلم زیادتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان دونوں وعدوں میں سے جب پہلے وعدے کا وقت آیا، یہاں وعدے سے مراد ہے تقدیر، یعنی جو اللہ نے اطلاع دی تھی نا تمہیں، وعد سے مراد میعاد، وقت مقرر، کیونکہ وعدے میں کسی سے کوئی خاص ٹائم کا وعدہ کیا جاتا ہے تو اس لیے اس ٹائم کو بھی وعدے سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ وعدہ تو 80 چیزوں میں ہوتا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں فلاں وقت میں تمہاری دعوت کروں گا، تو یہاں وعدہ اس معنی میں نہیں ہے، یہاں وعدہ ہے میعاد، جو اللہ نے ٹائم بتایا تھا۔ جب اس پہلا والا ٹائم آیا ہے تو کیا ہوا؟ بعثنا علیکم عباد لنا، ہم نے مسلط کر دیے تم پر اپنے بندے۔ اللہ نے اپنے بندے، کیونکہ کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ اسلام دشمن قوتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ظالم کو ظالم سے ہی سزا دلوا دیتے ہیں بعض دفعہ۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اللہ فرماتے ہیں ہم بعض دفعہ بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں سے پٹواتے ہیں۔ جیسے ہٹلر بھی ایک ظالم تھا نا، لیکن اس ظالم ہی کے ذریعے اللہ نے یہودیوں پہ بھی ظلم کروایا۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ بعض دفعہ ظالم کو ظالم پر مسلط کرتے ہیں۔ تو جو بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا وہ بھی ظالم تھا، لیکن اللہ نے اس کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس کو عباد یا عبد سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ عبد کہتے ہیں غلام کو، تو کافر بھی اللہ کا غلام ہے۔ تو جب اللہ چاہتے ہیں اس ظالم ہی کو کسی پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ فرمایا ہم نے اپنے بندوں کو مسلط کیا، اولی باسن شدید، جو بہت سخت لڑائی والے تھے، یعنی جو بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا بڑی شدید لڑائی والا تھا۔ فجاسو خلال الدیار، وہ گھروں کے بیچ میں گھس گئے۔
یعنی اتنی زبردست فتح ہوئی ان کو اور ایسی سخت انہوں نے لڑائی کی ہے کہ میدانوں میں لڑائی نہیں بلکہ آبادیوں کے اندر گھروں کے بیچ میں گھس کے قتل و غارت کرنے لگے. وَكَانَ وَعْدًا اور یہ ایک ایسا مقرر وقت تھا مفعولا جو ہو کے رہنا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا تھا کہ یہودی فساد کریں گے یہ سزا ملے گی تو اس نے ہو کے رہنا تھا اور وہ ہو کے رہا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے تمہارے لیے مدد کی لوٹایا ہم نے تم کو کرہ باری کو علیہم ان کے خلاف. یعنی جو تمہاری دشمن قوم تھی نا بخت نصر پھر ہم نے اب باری کو چینج کیا اور ہم نے کہا تمہارے ذریعے سے ہم ان کو سزا دلوائیں گے. یہ بھی تو ظالم لوگ ہیں نا اور تمہاری اب مدد کریں گے کیونکہ تم نے توبہ کر لی ہے. تو ہم نے پھر کیا کیا اس کے لیے وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ ہم نے مدد کی تمہاری مالوں کے ذریعے وَبَنِينَ اور بیٹوں کے ذریعے. بیٹوں کے ذریعے مدد کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہودیوں کی نسل بڑھائی. جب بابل شہر میں یہودی جا کے آباد ہوئے نا تو ان کی نسل بہت تیزی سے بڑھی ہے. تو ظاہر آبادی کا ریشو جب کسی قوم کا بڑھتا ہے تو وہ پاور میں آ جاتی ہے. جو حکمران قوم تھی ان کی آبادی کا ریشو کم ہوا اور یہودیوں کی آبادی کا ریشو بڑھ گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ایران کے بادشاہ نے حملہ کیا ہے بابل پر اور بخت نصر کے خلاف تو یہودی اتنی بڑی تعداد میں تھے انہوں نے ایرانیوں کی مدد کی اور اللہ نے افرادی قوت کی وجہ سے بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو قیدی یہودیوں کے قید ہوئے تھے وہ اللہ نے چھڑوا دیے جس کے نتیجے میں ان کی افرادی قوت بڑھ گئی. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور ہم نے تمہیں زیادہ بنا دیا نفر کے اعتبار سے. نفر بھی افراد کو کہتے ہیں نہیں افرادی قوت ہم نے بہت کر دی. تو زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ آبادی کا ریشو بڑھا دیا. بہت زیادہ ان کی اولادیں ہوئیں بچے ہوئے جس کے نتیجے میں جوانوں کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا اور پھر ان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس کے نتیجے میں ان کو قوت اور طاقت مل گئی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم اچھا عمل کرو گے یعنی ہم نے یہ سب باتیں لکھ دی تھی پہلے کہ اگر تم عمل اچھا کرو گے تو احسنتم لانفسکم تو تم اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے. اب دیکھو تم نے توبہ کر کے اچھا عمل شروع کر دیا نا تو اللہ نے ایران کے بادشاہ کے ذریعے بخت نصر کو بابل کی حکومت کا خاتمہ کیا اور تمہیں اللہ نے نجات دے دی. تمہارے اچھا عمل تمہارے ہی فائدے میں جا رہا ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اور اگر تم برا کرو گے فلاحا تو یہ بھی لِأَنفُسِكُمْ تمہارے ہی نفس کے لیے یہ برائی بھی یعنی اس کا نقصان بھی تم اٹھاؤ گے جیسے کہ تم نے اٹھایا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پس جب دوسرا وعدہ آیا ہمارا یعنی ایک دفعہ تمہیں بخت نصر سے نجات ملی شام میں جا کے دوبارہ آباد ہوئے پھر بدعمالیوں کی طرف تم مائل ہوئے تو اس کو اللہ نے دوسرا وعدے سے تعبیر کیا ہے یعنی دوسرا وقت مقرر آیا تاکہ لیسوء وجوہکم تاکہ تمہارا دشمن تمہارے چہروں کو بگاڑ دے. اس سے مراد وہ انطاکیہ کا جس نے انطاکیہ کو آباد کیا وہ بادشاہ تھا جس نے یہودیوں پہ چڑھائی کی ان کی بدعمالیاں شروع ہو گئی تھیں نا اتفاقیاں شروع ہو گئیں اور اس نے کیا اتنا یہودیوں کو مارا ہے کہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیا. یہ چہروں کو بگاڑنا کنایہ ہے بے تحاشا مار پیٹ سے کہ وہ بیت المقدس میں گھسا ہے اور لیسوء وجوہکم تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور تاکہ یہ تمہارے دشمن گھس جائیں مسجد میں مسجد اقصیٰ میں کما دخلوہ اول مرہ جیسے پچھلی مرتبہ تمہارے دشمن گھسے تھے اس میں انہوں نے جو تخریب کاری کی تھی اس دفعہ بھی تمہارے دشمن وہی کام کریں گے. وَلِيُتَبِّرُوا اور تاکہ یہ لوگ تباہ و برباد کر دیں ماں ہر اس چیز کو عَلَوْا جس پر یہ غالب آئیں تتبیرہ بالکل تباہ و برباد. یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ دوسرا جو واقعہ ہوا ہے نا یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا کیونکہ قرآن نے اس کو زیادہ اہتمام سے بیان کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پھر رومیوں کی اٹلی کے جو بادشاہ تھے جو بھی آتش پرست لوگ تھے ان کی بیت المقدس پہ اور شام پہ حکومت قائم ہو گئی اور پھر تقریباً 150 سال کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم اللہ نے یہ بات بھی لکھ دی یہ سب باتیں وہی چل رہی ہیں جو لکھی ہوئی ہیں کہ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا. یعنی ابھی بھی رحمت کا ایک آپشن تمہارے لیے باقی رکھا اس نے. وہ کیا ہے اس میں اشارہ ہے کہ اب نئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں تو ان پر ایمان لے کر آؤ پھر اللہ تم پر رحم کرے گا پھر مسلمانوں کے ساتھ ملا کے اللہ تمہاری حکومتوں کو دوبارہ قائم کرے گا. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اگر تم نے دوبارہ وہی بدعمالیاں شروع کی وہی زمین میں فساد شروع کیا. دیکھیں فساد ایک خاص نوعیت کی بدعملی کو کہتے ہیں ایسی بدعملی جس میں لوگوں پہ ایک تو گناہ ہے نا انسان کا پرسنل ایک شراب پی رہا ہے زنا کر رہا ہے ایک یہ فساد ہے ایک ہے کہ سازشیں کر کے زمین کا امن خراب کرنا.
تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہودی صرف انفرادی بدعملی میں مبتلا نہیں تھے، اجتماعی ایسی بدعملی جس سے زمین کا فساد تباہ ہو رہا ہو، حب مال، حب جاہ اور لوگوں پہ ظلم، اس قسم کی برائیاں ان میں آ گئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ہم نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر تم دوبارہ لوٹے تو ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے۔ کیا مطلب؟ اسی نوعیت کی سزا دیں گے جو پہلے ہم دے چکے ہیں، جو بخت نصر کے ذریعے اور رومیوں کے ذریعے اور انطاکیہ کے ذریعے تمہیں ہم سزا دے چکے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے تمہیں مارا۔ دیکھیں قرآن کی کیسی بلاغت ہے اور کیسی پیش گوئی ہے۔ یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اس وقت بنو قریظہ بنو نذیر کے واقعات نہیں ہوئے تھے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن بالکل یہودیوں کو اس کے بعد اسی انداز سے سزا ملی ہے جو پہلے ملتی تھی۔ پہلے قوموں پہ عذاب آتے تھے نا زلزلے کے اور طوفانوں کے، لیکن اللہ نے یہودیوں کے لیے کیا عذاب رکھا کہ بدعمالی اگر کرو گے تو قومیں مسلط کرے گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اہل اسلام کو مسلط کیا، یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ دو نمبریاں اور غداریاں شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ نے یہودیوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، ٹھیک ہے تم اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہو، ہم پر ایمان لے آؤ، گواہی دو، نہیں لاتے تو ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ آپ نے بنو قریظہ، بنو نذیر اور اس کے علاوہ بھی یہودیوں کے جتنے قبائل تھے سب سے ایگریمنٹ کیے۔ مگر یہ وہی شرارتیں، وہی بدماشیاں، ادھر ایگریمنٹ مسلمانوں سے کر رہے ہیں لیکن ساتھ مشرکین کا دے رہے ہیں۔ یعنی یہ دیکھتے تھے کہ جہاں ہمیں فائدہ نظر آئے تو کوئی معاہدہ نہیں اور کوئی زبان کا اعتبار نہیں، اسی کو فساد کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ میں ایک چیز تھی، معاہدوں کی پابندی، جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی دل میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ منافقت کا جو اصطلاح ہے نا اسلام میں، نفاق، یہ یہود کے بعد آئی ہے۔ مشرکین مکہ یا تو پکے کافر ہوتے تھے یا پورے مسلم ہوتے تھے، عیسائی جو تھے یا تو مسلم ہوتے تھے یا کافر ہوتے تھے، لیکن جو یہودی تھے نا ان میں لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ان میں منافقین پیدا ہوئے ہیں، زبان سے اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے فائدے حاصل کرنے کے لیے ادھر اپنی قوم میں جا کے کہہ رہے ہیں ہم یہودی ہیں۔ یہ ہے زمین میں فساد کہ آپ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ہیں کیا۔ تو اتنی شدید انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے کہ جنگ میں مشرکین کا ساتھ دیا، جس کی سزا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دن میں 70,000 یہودی قتل کیے، کیونکہ بہت بڑی غداری کی تھی۔ جوانوں کو سب کو قتل کر دیا، بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا اور باقیوں کو جلا وطن کر دیا، اور پھر حضرت عمر کے دور میں مکمل ان کو ارض عرب سے، جزیرہ عرب سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ تو یہ بھی ذلت کا جو عذاب ان کی دو نمبریوں کی وجہ سے آیا، مسلسل غداریاں، مسلسل معاہدوں کی خلاف ورزیاں، ایسی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں دی ہے کہ ایک دن میں ہزاروں کو قتل کیا گیا ہو۔ مشرکین مکہ کو آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، تو اس کے بعد بہت سو کو جلا وطن کر دیا۔ تو یہ اللہ کی ان آیتوں کی طرف اشارہ اللہ نے پہلے کر دیا کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے دوبارہ وہی حرکتیں کی تو ہم پھر دوبارہ تمہیں وہی سزا دیں گے جو پہلے دے چکے ہیں۔ اس کے بعد یہودی دنیا میں پھیل گئے اور پھر یہ سازشیں کرنے لگے۔ تاریخ میں بہت سے واقعات تو ہم تک پہنچے ہی نہیں ہوں گے کیا ہوتا رہا ان کے ساتھ، لیکن مشہور ترین واقعہ جو ہٹلر کا 1930 کے آس پاس جو واقعہ ہوا کہ ایک سیکولر آدمی تھا تو عیسائی لیکن سیکولر تھا، اتنے یہودی اس نے قتل کیے۔ میں تو جرمنی گیا ہوں، میں نے وہ جگہیں دیکھی ہیں، وہاں لوگ ابھی بھی ان جو یہودیوں پہ مظالم ہوئے ان کو یاد کرتے ہیں کہ کیسے اٹھا کے ہٹلر جو ہے نا ان کو زندہ دیگ میں ڈال دیا کرتا تھا، زندہ جلا دیا کرتا تھا۔ ظالم آدمی تھا، اس کے اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے بتایا اللہ ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں اپنی حکمت کے پیش نظر۔ اور وہ کہہ کر گیا، اس کو یہ تھا کہ یہ فساد مچاتے ہیں دنیا میں، اور کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے جو کچھ یہودی زندہ چھوڑ دیے تھے ان کے بارے میں کہا اپنی تقریر کے دوران کہ میں نے چند لوگوں کو اس لیے زندہ چھوڑ دیا ہے تاکہ جب یہ دوبارہ زمین میں فساد مچائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے ان کو اتنا قتل کیوں کیا۔ اور لوگ تو اس کو ہٹلر کو ظالم کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے، کسی انسان کو اس طرح سے قتل کرنا، دیگوں میں ڈالنا اور زندہ جلانا، اس کی شریعت بہرحال اجازت نہیں دیتی، لیکن اس کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ اور اہل اسلام ہمیشہ یہودیوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ ترک خلافت نے یہودیوں پہ جب دنیا میں ظلم ہوتے تھے تو ترک خلفاء یہودیوں کو پناہ دیا کرتے تھے۔ میں جب ترکی گیا ہوں تو وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی ہیں جہاں بہت سارے یہودیوں کو ہجرت کروائی مسلمان بادشاہوں نے جن پر ظلم ہوا کرتے تھے، لیکن کیا ہے کہ جو ان پر احسان کرتا یہ انہی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیتے، جس ملک میں جاتے اسی ریاست کے خلاف یہ نفرتوں کے بیج بونا شروع کر دیتے، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر مختلف قوموں کو مسلط کیا۔ لیکن آج بھی یہ آیات بنی اسرائیل سے اور اہل یہود سے خطاب کر رہی ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اگر تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے تو قومیں تم پر مسلط ہوتی رہیں گی۔ آج ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ آج تو اسرائیل بہت مضبوط ہو گیا اور فساد ہی کے ذریعے مضبوط ہوا ہے، وہ کیسے اس نے اپنی جڑیں پوری دنیا میں پھیلا لی ہیں۔ تو قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے
کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد پھیلاتے رہیں گے. سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں. تو دیکھیں یہ جو فساد یہودی دنیا میں پھیلا رہے ہیں, گریٹ اسرائیل کی باتیں کر رہے ہیں, عین ممکن ہے یہ جو ان کو عزت ملی ہو یہ بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہو. یعنی اللہ کی طرف سے کوئی عین ممکن ہے فیوچر میں بہت بڑی ذلت کا انتظام ہو رہا ہو. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں یہ مضمون بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ قرب قیامت میں تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی. تو ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی اہل اسلام اور یہود کی. تو عین ممکن ہے یہ حالات اسی کی طرف جا رہے ہوں. باقی جو جتنا ہمیں احادیث میں بتا دیا گیا ہم اجمالی اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس کی ڈیٹیل جو ڈیٹیل ہمیں بتائی وہ ہم ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں, جو نہیں بتائی گئی اس پر ہم بات نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ یہود اور اسلام کی بڑی لڑائی ہوگی دنیا میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کے خلاف لڑائی کریں گے, مگر عیسیٰ علیہ السلام نازل کب ہوں گے, حضرت مہدی کب آئیں گے, دجال جو یہودیوں کا ایک نجات دہندہ سمجھا جائے گا وہ کب ظاہر ہوگا, یہ تمام چیزیں احادیث میں مبہم رکھی گئی ہیں. تو ہم ان تمام علامات پر ایمان رکھتے ہیں مگر ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اور یہ تو دنیا کی ذلت ہے. باقی کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو حصیر یعنی قید خانہ بنایا ہے. دنیا میں اگر بچ بھی گئے تو آخرت میں نہیں بچ سکتے. دیکھیں اس قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو نہ کسی قوم سے ذاتی بغض ہے نہ محبت. اگر یہود نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے دوسری قوموں کو مسلط کر کے ان کو مارا تو مسلمان بھی کوئی اللہ کے لاڈلے نہیں ہیں. ان آیتوں سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم من حیث القوم خدا کی نافرمانی اور بغاوت میں جائیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے. آج ہماری عدالتوں میں غیر اسلامی قوانین بن رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم ترقی کر لیں گے. خوب سمجھ لیں مسلمان کی ترقی کے اصول کچھ اور ہیں, غیر مسلم کے ترقی کے اصول کچھ اور ہیں. مسلمان قومیں اگر اسلام کو چھوڑیں گی تو کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گی. اگر وہ ترقی ہوگی بھی تو وہ ایک تنزل کا اور ذلت کا بہت بڑا پیش خیمہ ہوگی وہ. تو ان آیتوں سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ یہ تمام مضامین بیان کر کے بتاتے ہیں ان ھذا القرآن, بے شک یہ قرآن ہے, یہدی للتی ہی اقوم, یہ وہ راستہ بتاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے. یہ بتا رہے قوم کے عروج و زوال کے واقعات اور صحیح طرف تمہیں گائیڈ کر رہا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, اور یہ خوشخبریاں سناتا ہے ان مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں. جیسے اللہ نے یہودیوں کو بتایا تھا اچھا عمل کرو گے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں نوازے گا, تو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے. ان لہم اجرا کبیرا, وہ خوشخبری کیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما, اور یہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اس رکوع میں جو بہت اہم مضامین بیان ہوئے ہیں, میں کیونکہ وقت بھی ہمارا اتنا نہیں ہے کہ ہم اگلے رکوع کو کمپلیٹ کر سکیں تو میں اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا اس رکوع میں تذکرہ کیا ہے. پھر اللہ نے بتایا ذریۃ من حملنا مع نوح, کہ نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں, ہم سب نوح علیہ السلام کے ان تینوں بیٹوں کی اولاد ہیں, کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے صرف نوح علیہ السلام ہی کی ذریت کو باقی رکھا. تو ہمارے باپ دادے وہ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانا اور اللہ نے ان کو بچا کے ہمیں بھی حیات اور زندگی دی. اور نوح علیہ السلام بھی اللہ کے شکر گزار بندے تھے, تو ہمیں بھی اللہ کا شکر گزار بننے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بتایا کہ بیت المقدس کا چونکہ بنی اسرائیل سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے, جہاں معراج میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے, تو اس سورت کا نام بھی بنی اسرائیل اسی مناسبت سے. تو اللہ نے بتایا کہ بنی اسرائیل پر تاریخ میں کیا کیا عروج اور زوال آئے ہیں اور کن کن نشیب و فراز سے وہ گزرے ہیں, اور ان تمام نشیب و فراز کی وجہ ان کے اچھے اعمال اور بدعملی. جب اچھے اعمال کیے تو ترقی ملی, جب بدعملی ہوئی تو دوسری قوموں کو اللہ نے مسلط کیا. اور قرآن میں یہ مضمون دوسری جگہ پر بھی ہے نولی بعض الظالمین بعضا, کہ ہم ظالموں کو ظالموں پہ مسلط کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اس سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم من حیث القوم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو قومیں ہم پر مسلط رہیں گی, اور رہ رہی ہیں. اب ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اہل اسلام بھی دبے چلے جا رہے ہیں. ہماری کتنی بڑی خلافتیں تھیں, کتنی بڑی حکومتیں تھیں, لیکن جب ہم نے دین کو چھوڑا تو اس کے نتائج کیا نکلے. آج ہم کس پستی کی طرف جا رہے ہیں اور بجائے دین پہ آنے کے اور زیادہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں آبادی کی بڑھنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جب یہودیوں پر احسان کیا ان کی نیک اعمال, تو اللہ نے ان کو
بیٹوں اور مال کے ذریعے اللہ نے مدد کی، مالی یعنی معاشی ترقی بھی دی اور کثرت سے اولادیں بھی دی. ظاہر ہے جب اولاد زیادہ ہوتی ہے تو پھر بیٹوں کا ریشو بھی خود بخود بڑھ جاتا ہے. بیٹیوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ لڑائی کے کام اور معاشی ترقی کے کام جیسے بیٹے آتے ہیں بیٹیاں اس طرح آ نہیں سکتی. تو قوم جو مضبوط ہوتی ہے وہ لڑکوں کے ریشو کی وجہ سے ہوتی ہے، لڑکیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے، اس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹی اللہ کی نعمت نہیں ہے یا رحمت نہیں ہے، اس کے الگ سے دلائل ہیں. لیکن چونکہ یہودی مغلوب تھے تو دنیا میں غالب کرنے کے لیے بہرحال جوانوں کا ریشو، جوان لڑکوں کا کی تعداد میں ایک بہت بڑی تعداد میں ان کا ہونا یہ بہت ضروری تھا. تو آج بھی ہم کیسے بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ، جو آبادی کو جو اللہ نے ایک بطور نعمت کے بیان کیا، ہم اسی آبادی کو گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں. یعنی لوگ کہتے ہیں نا یورپ نے اتنی ترقی اس لیے کی کہ اس کی آبادی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور لوگ کہتے ہیں ہم اتنے غریب اس لیے کہ ہماری آبادی زیادہ ہے، یہ بالکل غلط ہے. اگر ہماری آبادی کم ہو گئی تو اس سے زیادہ غریب ہو جائیں گے، اور یورپ کی آبادی بڑھ گئی تو اس سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے وہ. قرآن میں اس مضمون کو اللہ نے اور بھی مقامات پر بیان کیا. نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ایمان لے کر آؤ تو وہاں بھی یہ فرمایا یمددکم باموال و بنین، کہ اللہ تمہیں اولادیں کثرت سے دے گا، مال بھی دے گا، اولادیں بھی دے گا. تو اولاد کی کثرت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا تو وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اے میری قوم یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی. تو وہاں بھی یہی ہے کہ آبادی کا بڑھنا ہر جگہ اللہ بطور نعمت کے بیان کر رہے ہیں. تو جس گھر میں اولاد زیادہ ہے، جس شخص کو اولاد زیادہ ملی، تو یہ سب چیزیں اللہ کی نعمت میں داخل ہیں. بچوں کا کم ہونا، آبادی کا گرانا یہ عذاب ہے، یہ زحمت ہے. ایک اللہ کی طرف سے کسی کو اولاد نہیں ملتی، ایک وہ پلاننگ کر کے اپنے گروتھ ریشو کو خود ہی کم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا احمق اور بہت بڑا بے وقوف ہے یہ. تبھی تو آپ دیکھیں جتنا اسلام دشمن اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں. تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو. اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا. تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی، پکار کا جواب دوں گا. پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا. جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا چلو. ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا. ہم کسی کو پکار رہے ہیں، اگلا کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں. ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے. وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے. تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے. حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ. نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے. مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ روزانہ
ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں, رکھیں اپنے پاس, مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ, اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں, جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے. وہ جگہ زمین پہ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا, تو اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں, کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا, مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دے, وہ دعا لازمی قبول کرے گا, اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے, آپ جا کے ان سے مانگو, یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنا مانگو گے, جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ, آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے, ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہا ہے, تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو, کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ, میں کام کر رہا ہوں. ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا, اور جو مانگو گے دے دوں گا. تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے, کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا. وہ وسیم کباڑیا کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے, میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ تو آپ ہیں, آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے, پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا, تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے, مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین.
اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے اور آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم، اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو، مانگو، پکارو، مانگو اس سے. بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جو بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھیکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں. جو پڑھے لکھے بھیکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھیکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی، کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا ہے، ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا ویڑھا کرے گا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور بہت گھمائے گا بات کو، ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کی ہے میں نے، گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ایسی کہانیاں سنائے گا، ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے، تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے. خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں. وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی. تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی. اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی، تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی تبھی تو کہہ رہا ہے نا. اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی. بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں، جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی، تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے. ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا، آپ سے بھیک مانگے گا، 100 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے. اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا. ادھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے، لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی، اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے، سمجھ میں پاس ہو گیا وہ، اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے. پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے، تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے، اس کے نمبر اچھے آ جائیں. ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا. پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے، اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے. تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں. ہے بھائی، میں ٹھیک ہو گئی. اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، جانے کا نام نہیں لے رہی، فون آ گیا کہ میں چلی گئی ہوں. اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر، یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا
شروع کر دیں گے. دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے, جسے دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے؟ سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے, ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا. حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی, جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی, تو کیا ایسے قبول کا کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ تو پھر مشورے مل رہے ہیں ہمیں کہ پھر بھی مانگتے رہو. تو ہم نے, وہ ایک فقیر تھا نا, ایک سیٹھ صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے, گھر میں ضرورت ہے. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو, شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے, مشورہ نہیں مانگا. جب مشورہ مانگوں تو اس وقت مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. بھائی ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں, مشورے کے لیے پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے, اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی, بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ مانگتے رہو قبول ہو رہی ہے, تو ہوتی بھی تو نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے بھائی؟ ہوتی قبول ہوتی بھی نظر تو نہیں آ رہی. تو یاد رکھیں دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں, دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا, وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے. یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کروں کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے, کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے, اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسے ہی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟ ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا. پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے, پھر تو آپ کہیں گے پورا بحریہ ٹاؤن میرے حوالے کر دو, پھر تو آپ یہ کریں گے نا. یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی. عملاً ایسا نہیں ہوتا. عملاً وہی آ کے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے, ان قواعد پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا. اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں, ساری دعائیں قبول کرے گا, جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں, میں دے رہا ہوں, پھر دیتا رہوں گا میں. پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے. ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ, بسا اوقات تو آپ دعا مانگ ہی نہیں رہے ہوتے, آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو, لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے, تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو, مانگ رہے ہی نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے, دعائیں پڑھنے پر کہا ہو, وعدہ کیا ہو, ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دیکھیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا, تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے,
تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا, وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں, بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل, امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے, وہ مسجد میں دانے ہم تو آتے تھے, اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھیں, بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی, اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی, اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے, وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے, ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے, پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے, ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہ یہ ڈرامے بھی ہوتے تھے, لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے ہم. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے, شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے, یہ تو پڑھی جا رہی ہے, ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں, اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. امام صاحب دعا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی, 4 رکعتیں پڑھ لی, سلام بھی پھیر لیا, تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ بھی پورا ہی کر لو, آمین آمین کہہ لیں گے. امام صاحب ڈرائیور ہیں, ہم پیچھے مقتدی ہیں, تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ, پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو, کچھ اور سوچ رہے ہو, اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں. تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے, بے چین تھے, مضطرب سے, میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دی ہے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے, اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا, فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں, انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے, اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو بھی خوش ہوگا, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے, اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے وہ خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے, اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے, تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے یا اتنے سارے ہیں بھائی, اتنے سارے دوست ہیں تیرے, ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے, اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے, میرا بھی دشمن, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں. کیا خیال ہے. حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا, بڑا ظالم.
موت کا جب وقت آیا تھے یہ لوگ ایمان والے، چاہے ظالم تھے، بدعمل تھے، لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا، لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہا ہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے، یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا، لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا، تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں۔ تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا، یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ، تو آج کیا کر لے تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں۔ اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا، وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ، لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت۔ ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا۔ اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے، اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، روزہ رکھنا بھی آسان، سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا۔ اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے، عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، دعاؤں پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا۔ وظیفوں پہ تو ہوگا صبح شام، یہ والا اتنی دفعہ، وہ والا اتنی دفعہ، وہ بھاگ گئی واپس آ جائے اس کے لیے اتنی دفعہ، وہ جا نہیں رہی اس کے لیے اتنی دفعہ، یہ وظیفوں پہ تو ہوگا زور۔ ایسے ہوتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگا جائے، یہ چیزیں کم۔ میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا، پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کو دعاؤں میں دل لگتا ہے، بہت دعائیں مانگتے ہیں۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کھڑے کھڑے کہ تم ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ ہم جوان ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو کچھ بیماریاں بھی ہیں۔ میں نے کہا ہو جائے مقابلہ پھر، ٹھیک ہے نا، دیکھتے ہیں کون زیادہ لمبا ٹھہر لیتا ہے۔ تو جب بیت اللہ پہنچے، ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی، ذرا قریب گئے۔ یہ جو کہتے ہیں نا بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی وہیں ٹھہر جاؤ، شروع ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ بیت اللہ پہ اگر نظر پڑی ہے آپ کی تو کوئی بات نہیں، اور قریب چلے جائیں۔ کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے دعا مانگیں۔ پہلی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر پڑی ہے تو اب طواف شروع کرنے سے پہلے یا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے آپ جا کے دعا مانگیں، تو وہ دور سے نہیں بلکہ جتنا قریب جا کے مانگیں اتنا زیادہ اچھا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر پڑ گئی تو پھر دعا کا موقع نکل جائے گا، تو یوں وہ جو ٹکرا بھی جاتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، نظر پڑ جائے تو اور تھوڑا قریب جائے، قریب جا کے دعا مانگیں۔ تو ان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگنا شروع کی، میں بھی کھڑا ہو گیا ساتھ میں، ہم نے کہا چلو ہم بھی مانگتے ہیں۔ تو وہ اتنی دیر تک حالانکہ کمر میں بھی تکلیف، بیماریاں بھی ہیں، شوگر بھی ہے، تو بالآخر میں نے ہتھیار ڈال، میں نے کہا میں اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور میں پھر اب بیٹھتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی کہ وہ بولیں کہ میری عمر زیادہ ہے اور یہ دیکھو ابھی جوان، شادیاں تو کرتا رہتا ہے، تو یہ کیا شادیاں کرے گا جو کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی دیر۔ تو وہ اتنی دیر ہو گئی تو میں بیٹھ گیا واقعی۔ تو کئی ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ۔ مرکز میں، تبلیغی مرکز میں کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا صبح اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی ہے اور ظہر کی نماز میں اٹھے۔ اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی اور کب اٹھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا دعاؤں میں
دل لگتا تھا. اب بتائیں دعا مشکل عبادت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے, مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی, اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے, تھوڑا بہت ہے, وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو. مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا, بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو, مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو. دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو, اس قدر فائدہ ہوتا ہے, آپ مانگنا شروع کریں, زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے, اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا. دیکھو کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو, دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو, یہی طریقہ ہے نا بھائی. آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو, اسی سے دوستی ہوگی نا. اب آپ بتا رہے ہیں یہ میرا جگری دوست ہے, بہت پرانا دوست ہے. میں پوچھوں گا آپ سے بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا, تو کیا کرتے تھے آپس میں, کوئی بات چیت ہوتی تھی؟ بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں, تو پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں. دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت. دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے, کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے, معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں, کہ بھاڑ میں جائے قبول ہونا, ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے, بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے, تعلق بحال ہے ہمارا اس سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے. جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ, رٹا لگا کے ایک چیز کو, یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے. جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی سوانے پڑھیں آپ, بچپن میں نابینا ہو گئے, والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی, پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا. تو رات کو مصلے پہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی, اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے, اے اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے. اتنا مانگا ہے کہ روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی, خواب آیا, دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے. جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی, بینائی واپس لوٹ چکی تھی. ہندوستان میں ایک بزرگ تھے, رمضان نام تھا ان کا, یہاں کراچی ہجرت کر کے آ گئے تھے ہندوستان سے. تو جو کوئی اس طرح کے بڑے لوگ ملتے تھے نا, جو بھی نیک ہوں, پرہیزگار ہوں, تو میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو لیتا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی کوئی واقعہ دیکھا ہو, کوئی کرامت دیکھی. انہوں نے اپنا بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں جو بلوائی تھے نا, جو بلوا کرنے والے ہندو تھے, انہوں نے, دہشت گردوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کر دیا. مسلمان بہت تھوڑے تھے, مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہیں کہیں مظاہر علوم کے یا دیوبند کے. مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ کوئی دیوبند کے علاوہ کوئی بزرگ نہیں ہوتا, وہ چونکہ واقعہ ان کا اس لیے, کوئی لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو وہ کر رہے ہیں, وہ اتفاق سے تھے وہاں کے, تو اس لیے میں نے بول دیا. تو وہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے. بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لے. تو یہ جو واقعہ سنانے والے تھے نا, انہوں نے مجھے خود بتایا, کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑوں پہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی راڈیں ہیں, گزند ہیں,
اور وہ زمین پہ نازل ہو کر انہوں نے ان بلوائیوں کے خلاف حملہ کر دیا, مارا ان کو. میں نے جب یہ واقعہ ایک دفعہ بیان کیا تو یوٹیوب پہ جب یہ واقعہ گیا تو اس علاقے کے جو مسلمان تھے ان کے کمنٹس آئے کہ یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے اور اس گاؤں میں ہوا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہے؟ دعا مانگنے والے کی جو دعا ہے نا اس میں طاقت تھی, وہ مانگ رہا تھا گڑ گڑا کے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہم نماز استسقا پڑھتے ہیں, بارش پھر بھی نہیں ہوتی. عموماً ایسا ہی چل رہا ہے سسٹم جو چل رہا ہے نا, نماز استسقا پڑھ رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی, تو اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی ہوں گی دعائیں. لیکن پہلے دعائیں نماز استسقا کی فوراً قبول ہوتی تھی اور ان کا ظاہر بھی قبول ہوتا تھا. یہ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے بھی سنا. میری دادی نے, اللہ ان کی مغفرت کرے, خود بتایا, انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں جب بارشیں برسنا ختم ہو جاتی تھی تو مظاہر علوم سے, دیوبند سے علماء کی ایک جماعت نکلتی تھی, سہارنپور سے, اور عورتیں, بچے, مرد, بوڑھے سب ان کے ساتھ نکل کے میدان میں جاتے تھے. خود انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہہ رہے ہم جاتے تھے میدان میں بوسیدہ کپڑے پہن کے. نماز استسقا میں یہی ہے نا کہ بوسیدہ کپڑے پہن کے جاؤ, اپنے مواشی کو بھی لے کر جاؤ اور شہر سے باہر جاؤ اور دھوپ میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو. تو کہتے ہیں ہم جب جایا کرتے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے تو اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی کہ تمبو ساتھ لے کر جاتے تھے کہ جب بارش ہوگی نا تو وہاں دیگیں پکیں گی اور کھانا کھایا بھی جائے گا, خوشی میں کھلایا بھی جائے گا. تو وہ کھانے کا سامان گھر سے لے کر جایا کرتے تھے. اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ نماز استسقا کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور آسمان پہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع, اور ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ تمبو لگا کے کھانا کھا رہے ہیں خوشی میں. یہ میں نے خود سنا. نمازی تھی ماشاءاللہ, پرہیزگار تھی. مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھی وہ. یہ اس لیے فضائل سنا رہا ہوں کہ بھائی امید ہے کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا انہوں نے. وہ جھوٹ کیوں بولیں گی بھائی, ان کو کوئی پیسے مل رہے تھے. یہاں ہمارے پڑوس میں یہی اسی مسجد میں سامنے ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے, آپ کو معلوم ہوگا. یہاں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے نا سامنے والے گھر میں. ان کے والد صاحب بھی بوڑھے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو اور عمر میں برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے. میرے سے بڑی گپ شپ تھی ان کی. مجھے بس یہ کہتے تھے آپ اتنے پتلے کیوں ہیں؟ اب تو میں تھوڑا موٹا ہو گیا تھا, بہت ہی پتلا تھا. کہہ رہے ہیں آپ مولوی ہو کے اتنے باریک سے کیوں ہیں؟ وہ ایسی گپ شپ میں مذاق کرتے تھے. تھے جڑے ہوتے ہیں نا کچھ زندہ دل قسم کے, لاہور کے تھے, پنجاب کے اصل. تو انہوں نے بھی, ان سے بھی گپ شپ ہوتی تھی. انہوں نے بھی ایسے, میں نے ان کو بتایا کہ ہماری دادی سے ہم نے سنا کہ وہاں ہندوستان میں جب جایا کرتے تھے نماز استسقا کے لیے تو بارش ہو جاتی تھی. آپ نے کبھی ایسا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے اپنے 2 واقعات سنائے. ایک انڈیا کا, وہ انڈیا کے پنجاب سے ان کا تعلق تھا. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بارش رک گئی تو ہم بارش کے لیے یعنی دعا مانگنے کے لیے نماز استسقا کے لیے گھر سے نکلے. سنت یہ ہے کہ نماز استسقا میں آپ ایک تو آبادی سے دور جائیں, نمبر 2 تھوڑے بوسیدہ کپڑے پہن کے جائیں, سب جائیں, بچے بھی جائیں, عورتیں بھی جائیں, مرد بھی جائیں, بوڑھے بھی جائیں, سب لوگ جائیں, اور بہت لمبی دعا مانگی جائے, بہت اطمینان کے ساتھ دعا مانگی جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب نکل کے جا رہے تھے تو ہندو یہ کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسانے جا رہے ہیں. ہندوؤں کو اتنا یقین تھا, موسلے کہتے ہیں نا, موسٹلی ہندو زیادہ تر موسلے ہی کہتے ہیں مسلمانوں. تو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ موسلے بارش برسوانے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب گئے ہیں دعا مانگی ہے, انتہائی شدید گرمی. آج نماز استسقا بھی ایئر کنڈیشن ہال میں ہوتی ہے, اور توبہ ووبہ کا تو کوئی تصور ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی گناہوں سے توبہ بھی کرے. وہ تو یہی ہوتا ہے, اللہ میں پھر فلم دیکھوں گا, جیسی بارش ہوگی تو میں کیا دیکھوں گا جا کے. تو گناہ سے تو قرآن کیا کہتا ہے, یا قوم استغفروا ربکم, گناہوں سے معافی مانگو, یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. تو نماز استسقا کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں. تو گناہوں کی معافی کا تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا, اور وہ امام پہ ڈال دیتے ہیں جو بیچارہ دعا مانگ رہا ہے نا کہ اس کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی. وہ تو اخلاص سے مانگ رہا ہوتا ہے. مسجد کا امام جو ہے وہ پبلک میں ایسے ایسے ماشاءاللہ
بدماشوں کی کثرت ہوتی ہے. کوئی بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہے, کوئی یتیم کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے. چلو اب دبا لیا, مال کھا لیا, اب توبہ تو کرنا کہ اللہ میں واپس دے دوں گا. وہ نہیں ہوتا. اللہ میں قحط سے مر جاؤں, بارش نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں مر جاؤں گا قحط سے, مگر میں بہن کا پلاٹ واپس, بولو بھائی, نہیں کروں گا. تو پھر کہاں بارش ہوگی میرے بھائی؟ اللہ کہہ رہے ہیں تم بدماشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم گئے, ہم نے دعا مانگی, اور وہ جو ہمارے امام صاحب تھے انڈیا میں, کوئی جالندھر یا کوئی لدھیانہ کا واقعہ ہے, کہہ رہے ہیں وہ سردے میں گئے ہیں اور اوپر سے اتنی شدید گرمی تھی کہ وہ ہماری کمر جو ہے نا دھوپ کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جل جائے گی ہے. مگر امام صاحب جو سردے میں جا کے روئے ہیں اور پبلک کو رلایا انہوں نے کہ اللہ جب تک بارش برسے گی نہیں یہاں سے ہم ہلیں گے نہیں. یہ اب دیکھیں جس کو اطمینان ہوگا وہ اتنی دیر تو سردے میں پڑا رہے گا, ورنہ وہ کہے گا یار کچھ ہونے والا تو ہے نہیں, خام خامے کمر جلا کے آ جاؤ. کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے گڑ گڑائے ہیں, وہ ایسا گڑ گڑائے اور کمر ہماری جل جل کے لگ رہا تھا کہ وہ خراب ہی نہ ہو جائے. اور پھر انہوں نے مجھے خود سنایا واقعہ, کہتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ دیر ہوئی ہے, اس کے بعد گہرے بادل آئے ہیں اور وہی بارش برسنا شروع ہو گئی ہے. اور کہہ رہے ہیں جب تیز بارشیں ہوئی ہیں تو ہم جب واپس آ رہے تو ہندو ہنس رہے اور کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسوا کے آ رہے ہیں. ہندوؤں کو بھی یقین ہوتا تھا یہ موسلے بڑے تیز ہیں. آج کا جو موسلہ ہے میرے بھائی ہم جیسے نالائقوں پر مشتمل ہے, تو پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اللہ کہتے تمہیں یقین نہیں ہے, تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, یہاں بیٹھ گئے ادھر توجہ. میں تو دیکھا ہے دعا مانگتے مانگتے نا جیب میں چیک کر رہے ہوتے ہیں کتنے پیسے پڑے ہوئے, 50,000 کا تو ہے نا, وہ خراب تو نہیں ہوا, ہاں بھائی آمین. پھر وہ پھر وہ تھوڑی دیر میں یہاں کھجائے گا, پھر ادھر کھجائے گا, 10 کام ہو رہے ہیں, دل نہیں لگ رہا, ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے, تو یہ کیسے حساب چلے گا میرے بھائی؟ تو دعا قبول ہوتی ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ ادھر مانگی اور ادھر اللہ نے بارشیں برسانا شروع کر دی. اور بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے, اچھا کچھ کر کے دعا مانگو تو زیادہ قبول ہوتی ہے. کچھ اللہ کے لیے کیا ہو نا, جیسے حدیث میں آتا ہے 3 آدمی غار میں بند ہو گئے, بڑا زبردست واقعہ ہے وہ حدیث میں. غار میں گئے تھے, اوپر سے پتھر لڑکا اور غار کا منہ بند, اب نکلنے کا راستہ ہی نہیں, اور ان کو کوئی آواز بھی نہیں باہر جا سکتی, فون وون تو ہوتا نہیں تھا پہلے. تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارا انجام سوائے موت کے کچھ نہیں ہے, اس میں تڑپ تڑپ کے مرنا ہی اور کچھ نہیں ہوگا. تو تینوں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کو اپنے کسی اچھے عمل کا واسطہ دے کے دعا مانگو. ہم میں سے کسی سے کوئی زندگی میں اچھی نیکی ہوئی ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ بہت اچھی نیکی ہے, تو اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا مانگی جائے. تو مشہور حدیث ہے, جلدی مکمل کرتا ہوں. ایک نے کہا اللہ میں بکریاں چراتا تھا, گھر آیا, اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے میں نے کہا والدین کو پلاؤں گا, والدین سو گئے تھے, تو ساری رات سرہانے ان کے سرہانے کھڑا رہا تھا میں سر کے پاس, ان کو جگاؤں گا بھی نہیں کہ نیند خراب ہو, اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پہلے بچوں کو پلا دوں, پہلے ماں باپ بعد میں اپنے بچے. پوری رات پیالہ لے کے سر کے کنارے کھڑا رہا, جب صبح اٹھے پھر ان کو پلایا, اٹھا بھی نہیں رہا. والدین کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے دیکھو. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاصرف عنا ما نحن فیہ فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا اور تجھے یہ میری نیکی پسند آ گئی ہے, تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. کیسی اللہ کی قدرت, وہ پتھر ہلائے اپنی جگہ سے. پتہ چلا میرے بھائی ماں باپ کی خدمت بڑی بڑی چٹانوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے بغیر کسی وجہ کے. اتنا بڑا عمل ہے یہ, آج برداشت نہیں ہوتا ہے, نہ باپ کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے نہ ماں کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے. دیکھو اللہ چاہتے پورا پتھر ہلا دیتے, لیکن اللہ نے کہا کہ سب کا عمل سامنے آ جائے نا, تو اللہ نے تھوڑا سا ہلایا پتھر کے, ابھی ہلکی سی ہوا آئے بس ہے بھائی, تاکہ باقی دو کی نیکیاں بھی سامنے. ویسے تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ چاہتے تو ہٹا دیتے نا پتھر. دوسرے نے دعا مانگی, اے اللہ میں اپنی چچازاد بہن پہ عاشق تھا, اس سے زنا کرنا چاہتا تھا, وہ موقع نہیں دیتی تھی, بہت سخت عشق
والی محبت تھی. بالآخر قحط پڑا, سب کچھ ختم ہو گیا, تو وہ میرے پاس آئی روٹی کے لیے. تو میں نے اس سے کہا ایک شرط پہ تجھے راشن دوں گا کہ تو میری یہ حرام خواہش کو پورا کر. اور بالآخر مجھے اس پر قدرت ہوئی. جب میں زنا کے, وہ مجبور ہو گئی بیچاری, جب میں زنا کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اس نے مجھے اللہ تیرے عذاب سے ڈرایا. اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی, کہ تو یہ کام کر تو رہا ہے مگر تو اللہ سے ڈر. اے اللہ, میں اس حالت میں کہ مجھے اس پر مکمل قدرت ہو چکی تھی اور میں عرصے سے تلاش میں تھا کہ یہ میری دسترس میں آئے, آج جب مجھے موقع ملا اور بالکل قریب پہنچ گیا زنا سے, تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر. تو اللہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا. ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے اللہ صرف تیرے لیے کیا تھا, اگر تو اس عمل کو قبول کرتا ہے تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہیں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید تھوڑا سا لڑک گیا, اور کیا ہے کہ دھوپ بھی آنا شروع, ہوا بھی, لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ تیسرے کا عمل بھی سامنے لانا چاہتا تھا. تیسرے نے کہا اللہ میں فلاں شخص کے پاس مزدوری کیا کرتا تھا, مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. ایک مزدور تھا میرے پاس, مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا, تو اس کی جمع پونجی سے میں نے کاروبار کیا, بہت کاروبار بڑھ گیا. بہت عرصے کے بعد وہ آیا تو اس نے کہا میری جو مزدوری تھی دے دو. تو میں نے کہا بھائی تیرے پیسے سے میں نے یہ بزنس کیا, یہ سینکڑوں اونٹ, گائے, بیل, بکریاں, یہ سب تیری ہیں. وہ بھی ایسا نیبو نچوڑ کم بخت ساری چیزیں اٹھا کے لے گیا. وہ اتنی معاملات میں آج کل کون صاف ہوتا ہے کہ بھائی تمہارے پیسوں سے کیا تو لے جاؤ. تو وہ بھی لے گیا, تو میں نے بھی دے دیا. میں نے کہا اللہ میں حرام کا نوالا نہ جائے میرے پیٹ میں. تو اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید لڑکا ہے, فخرجوا یمشون, بڑے آرام سے باہر نکل گئے. تو دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے لیے کچھ قربانی دی ہو تو پھر دعائیں ٹھا کر کے قبول ہوتی ہیں. جو لوگ بینک کی ملازمت چھوڑ دیتے ہیں, بڑی قربانی ہے, ان کی دعائیں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہیں. داڑھی رکھنے کا ماحول نہیں ہے لیکن آپ رکھ لو اللہ کے لیے, دعائیں انشاءاللہ تیزی سے قبول ہونا. بولو نا بھائی کیا جا رہا ہے, بولے کیوں قبول ہوتی ہے بھائی؟ سارا دن اللہ کے لیے, سارا دن اللہ کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا, تو اب اللہ کہتے ہیں تو نے میرے لیے قربانی دی, اب تو مانگ جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. حج میں دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ 6-7 لاکھ روپے آپ کے خرچ ہوئے, آپ اتنی دور گئے, آپ نے وہاں دھکے کھائے, تو عرفات کے دن ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے شیطان خاک سر پہ ڈالتا ہے کہ آج میری پورے سال کی محنت برباد ہو گئی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے عرفات میں بھی دعائیں نہیں مانگ رہے لوگ. وہاں بھی ایک اجتماعی دعاؤں کا ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے, ایک آدمی بیٹھا ہوا سب آمین آمین لگا رہے ہیں. بھائی وہاں تو کم از کم کچھ جا کے کچھ الگ سے اللہ سے گڑگڑا کے مانگ لو, دل لگاؤ اس دعا میں. دعائیں قبول ہوتی ہیں صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر. وہاں حضرت ہاجرہ نے ایک عمل کیا تھا نا, کتنی بڑی قربانی دی تھی کہ ایک ایسی زمین نہ جہاں گھاس کا تنکا, وہاں اللہ کے لیے قربانی دے کر اپنے بچے کے ساتھ رہنا شروع کیا. اور پھر آزمائش آئی اللہ کی طرف سے, بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, پانی کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن وہ اللہ سے شکایت نہیں کر رہی کہ اللہ تو نے تو مجھے مروا دیا, کہاں لا کے میرے شوہر نے مجھے ڈال دیا. بھاگ رہی ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. کیسا اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ میرے لیے قربانی دی, اب میں تجھے ضائع نہیں ہونے دوں گا. ایسا چشمہ پانی کا پیدا کر دیا, ہزاروں لاکھوں کروڑوں حاجی اب تک سیراب ہوتے چلے آ رہے ہیں, وہ چشمہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جب آپ صحیح کرتے ہیں, علماء کہتے ہیں حدیث سے بھی ثابت ہے, وہاں لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے کھڑے ہو کر, کیونکہ یہ وہ موقع ہے جہاں آپ نے تو قربانی نہیں دی لیکن اللہ کی ایک بندی نے بہت بڑی قربانی, تو دوسرے کی قربانی کو بھی انسان کیش کرا سکتا ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب مانگا جائے تو قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. ہم اللہ کے لیے کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بلکہ اللہ نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں, کیسی پیاری دعائیں سکھائی ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں. اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبنی یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. اور ایک اور دعا سکھائی, اللہم ارزقنی حبک,
अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक व हुब्ब मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक अल्लाहुम्मा फ़कमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फ़जअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब वमा ज़वैत अन्नी मिम्मा उहिब फ़जअलहु फ़राग़न ली फ़ीमा तुहिब। हम लोग दुआएं भी अजीब अजीब चीज़ों की मांग रहे होते हैं। कैसे प्यारे अल्फाज सिखाए, ए अल्लाह तू मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, मेरे दिल में क्या कर दे, अपनी मोहब्बत डाल दे। व हुब्बा मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक, और उन लोगों की मोहब्बत भी या उन चीजों की मोहब्बत दिल में डाल दे कि जिनसे मोहब्बत करने से तेरी मोहब्बत में मजीद तरक्की हो जाए। ऐसी चीजों की मोहब्बत दिल में डाल दे कि उनकी मोहब्बत का फायदा हो आखिरत में और तेरी मोहब्बत में इजाफा हो जाए। जैसे वालिदैन की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, इससे अल्लाह की मोहब्बत और बढ़ती है ना, तो अल्लाह का हुक्म है। उलमा की मोहब्बत, नेक अमल की मोहब्बत। अल्लाहुम्मा फ़कमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु, ए अल्लाह तूने जो मुझे मेरी महबूब चीजें अता की हैं तो फ़जअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब, तो उनको जरिया और वसीला बना दे अपनी मोहब्बत में इजाफे का। यानी वो मुझसे छीनना नहीं वो चीजें, बल्कि उनसे उनका इस्तेमाल इस तरह से होना शुरू हो जाए कि वो दीन में और तरक्की का जरिया बनना। जैसे किसी को अल्लाह ने माल दिया तो माल से हर एक को मोहब्बत होती है, तो ये माल और आखिरत में तरक्की का जरिया बन जाए। वमा ज़वैत अन्नी मिम्मा उहिब, और जो मेरी महबूब चीजें तूने मुझे नहीं दी, मैं चाहता था लेकिन नहीं मिली, तो उनका ना मिलना तेरी मोहब्बत में तरक्की का जरिया बन जाए। कैसे अजीब अल्फाज हैं देखो। और ये किसने बताया? एक उम्मी ने, जो ना लिखना जानते और ना पढ़ना जानते हैं। यही होता है ना, कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी आपकी पसंद की, कुछ नहीं मिलेंगी। तो अल्लाह जो पसंद की चीजें मिल गई हैं उनसे भी आखिरत में तरक्की हो जाए, जो नहीं मिली उनका ना मिलना आखिरत में तरक्की का जरिया बन जाए। हर चीज घूम के कहां आ रही है? अल्लाह की जात की तरफ। तो भाई रमजान की चंद घड़ियां बाकी हैं, कुछ वक्त निकाल के अल्लाह से गिड़गड़ा के, उलमा कहते हैं रोजाना 24 घंटे में एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप रोज एक वक्त अल्लाह से तफसील से गिड़गड़ा के दुआ मांग के मामूल बनाएं अपना। बात समझ में आ रही है भाई कि नहीं आ रही? रोजाना 24 घंटे में कम से कम एक वक्त, वो सबसे अफजल वक्त है रात का आखिरी हिस्सा। अगर उस टाइम ना हो सके तो जो वक्त आपको मिले, लेकिन मांगना जरूर है। और ये यकीन कर लेना है कि जिसके सामने हाथ फैला रहे हैं वो महरूम नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह ताला को इससे हया आती है, अन यरुद्दहुमा खाइबैन, कि जब कोई बंदा उसके सामने हाथ फैलाए तो अल्लाह उसको खाइब व खासिर वापस लौटाए। इस बात से अल्लाह को हया आती है। तो वो कबूल होगी, या तो अल्लाह वही चीज अता कर देंगे, या अल्लाह ताला उसका कोई नेमुल बदल अता कर देते हैं। वो नेमुल बदल अता होता है तो आपको वो चीज नजर नहीं आ रही होती, नेमुल बदल को आप समझते ही नहीं कि नेमुल बदल है। और बाज दफा अल्लाह ऐसा करते हैं कि जो चीज आप मांग रहे हैं वो नहीं मिलती, लेकिन कोई मुसीबत आने वाली होती है जो अल्लाह आपसे टाल देते। आप कह रहे हैं कि अल्लाह इस मरीज को शिफा देते, वो ठीक नहीं हो रहा, वो दूसरा भी मरने वाला था, वो दूसरे पर बीमारी हमला करने वाली थी, अल्लाह ने उसको हमले से रोक लिया। ये कितना बड़ा फायदा हो गया। और बाज दफा ये होता है कि जो चीज आप मांग रहे हैं वो नहीं मिलती, लेकिन उस मांगने से जो मकसद था वो मकसद मिल जाता है। आपको कोई परेशानी आई, आप दुआ मांग रहे हो अल्लाह वो परेशानी टाल दे, अल्लाह ने वो परेशानी तो नहीं टाली, लेकिन उसकी वजह से जो आपका दिल परेशान हो रहा था वो दिल की परेशानी को दूर कर दिया। तो मकसद हासिल हो गया कि नहीं हो गया? अरे आप मांग रहे थे अल्लाह गुर्बत दूर कर दे, तो गुर्बत की वजह से टेंशन हो रही है ना, अल्लाह ने टेंशन दूर कर दी जो पैसे से मकसद है। हो गरीब मगर मजा वैसे आ रहा है जैसे मालदारों को आता है। बहुत मुश्किल है समझाना, क्या करें यार। हो गरीब मगर अंदर से दिल क्या हो गया? मालदार हो गया। सुकून वो मिलेगा जो अल्लाह ने मालदारों को भी अता नहीं किया होगा, वैसा सुकून मिल जाएगा। आप बीमारी में दुआ मांग रहे हो अल्लाह शिफा दे दे, शिफा तो नहीं मिली मगर उसी बीमारी पर इत्मीनान नसीब हो गया जो एक सेहतमंद आदमी को होता है, सब्र नसीब हो गया। और कुछ नहीं तो आखिरत के में अल्लाह के बैंक में ये दुआ क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, और आखिरत में उसका अजर मिलेगा। एक रिवायत में आता है जब बंदा देखेगा अपने अमल को क़यामत के दिन, ए अल्लाह ये इतनी सारी चीजें मेरे लिए गिफ्ट, ये क्या? अल्लाह कहेंगे ये तेरी वो दुआएं हैं जो आखिरत के लिए हमने स्टॉक कर दी थी। वो कहेगा काश मेरी कोई दुआ भी कबूल ना हुई होती,
تو میرے بھائی اہل اللہ اس لیے مانگتے ہیں. اور دیکھو ایک آخری بات کہ قبول نہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. دیکھو جب ہم کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواؤ. جو اپنی ذمہ داری ہوتی ہے آپ وہ پوری کرتے ہیں. اب آپ نے جب ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا تو ایک تسلی ہو جاتی ہے نا کہ یار ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا ہے, اب ہم کیا کریں, اب تو ڈاکٹروں کے حوالے ہے, یا وہ علاج کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو اب یہ ان کا ہیڈیک ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, اب تو تسلی تو ہو جاتی ہے نا. تو مسلمان جب اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دے, معاملے اٹکے ہوئے آپ کے, آپ نے اللہ کے آفس میں فائل جمع کرا دی کہ میں نے اپنا کام کر لیا, گڑ گڑا کے دعا مانگ لی ہے, تو مسلمان کو بھی ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ بھائی اب اللہ کے حوالے ہے, وہ قبول کر لے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرے تو وہ انشاءاللہ اب فیصلہ کس کے حق میں ہوگا, میرے حق میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اپنے بند. تسلی ہو جاتی ہے کہ اب یہ دعا قبول ہو تو بھی ٹھیک ہے, قبول نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. تو دعا سے مسلمان کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے, سکون ملتا ہے. تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اللہ فرماتے ہیں چپکے سے مانگو اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دعاؤں کا مانگنے والا بنا دے. اور سب سے زیادہ پتہ ہے کیا مانگنا ہے رمضان میں؟ ہدایت کی دعا مانگنی ہے, میرے گناہ چھڑوا دے.